نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 165 سے لے کر 168 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کا بیان جاری ہے اور غزوہ احد میں چونکہ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑے دکھ کی بات تھی، اور جلیل القدر اصحابہ جن میں حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی تھے، تو یہ بات جب صحابہ کرام کو یاد آتی تو بہت دکھ ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بات دل میں آتی کہ یار یہ کیسے ہو گیا، ایک طرف ہم ایمان والے تھے، دوسری طرف کافر اور مشرک تھے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تمہاری اپنی غلطی سے ہوا ہے، اور باقی دنیا کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے، اس کے کئی فائدے بھی ہیں، جیسے منافقین کی پہچان ہو گئی، مخلصین کی پہچان ہو گئی. بہرحال اللہ کے ہر کام میں سینکڑوں حکمتیں ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبہ، تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچی، جب تمہیں دکھ پہنچا، تو قد اصبتم مثلیہا، یقیناً تم نے پہنچایا اس کے 2 مثل. بدر کے اندر 70 کافر مارا گیا تھا اور 70 گرفتار بھی ہوا تھا، تو 2 مثل ہو گیا نا، ڈبل ہو گیا. جبکہ تمہارے 70 شہید تو ہوئے ہیں لیکن گرفتار تمہارا کوئی نہیں ہوا. ایک آدمی نے بڑی زبردست بات بتائی، اس نے کہا یار احد کے دن مسلمانوں کو شکست ہوئی، یہ جملہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. یہ کہو مسلمانوں کو زخم لگے، مسلمانوں کو شہادتیں ہوئی. اس نے اگلی بات جو سمجھائی بڑی مزدار، اس نے کہا دیکھو شکست یہ ہے جیسے بدر میں ہوئی، 70 آدمی تو چلو مارا گیا، وہ تو گیا، باقی 70 اس کے ہاتھ باندھے ہوئی ہیں اور پکڑ کے ہانک کر مدینہ کی طرف مسلمان لے کر گئے.
جو باقی بچے وہ اپنی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگے، یہ ہے شکست۔ جبکہ عہد میں کوئی مسلمان گرفتار نہیں ہوا اور کوئی مسلمان اپنی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگا بھی نہیں، دفنا کیا ہے؟ تو شہادت تو مقصود و مطلوب ہے، شہادت کوئی شکست تو نہیں ہے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہید ہونا کوئی شکست نہیں ہے۔ جو بھی میدان میں جاتا ہے مقابلے کے لیے، چاہے مسلمانوں کی طرف سے ہو چاہے کافروں کی طرف سے ہو، جان تو دینے کے لیے جاتا ہے نا۔ تو شہادت ہو جانا، جان چلی جانا، یہ شکست نہیں۔ شکست تب ہوتی جب میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، شکست تب ہوتی جب وہ پکڑ کے ان کو لے جاتے، اور پھر جناب جیسے بدر میں کافروں نے فدیے دے کے جانیں چھڑائی، یہ بھی اس طرح جان چھڑاتے، پھر تو ہوتی شکست۔ شہادت تو شکست نہیں ہے، شہادت تو اللہ کا انعام ہے۔ اس لیے فرمایا قد اصبتم مثلیہا، تم نے اس کے 2 مثل، اس کے ڈبل ان کو بدر کے اندر تم نے سزا دی ہے۔ قلتم انا ھذا، پھر آج تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انا ھذا یہ بات ہو کیسے گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہوئی۔ انسان کے اندر کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے جس پر آگے سزا ملتی ہے، تو فرمایا یہ تمہاری اپنے نفسوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر کیا ہے جی؟ قدرت رکھنے والا۔ اللہ قادر ہے، جو اللہ چاہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ باقی ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان، دکھ اور سکھ سب کس کی طرف سے ہے؟ بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر پر ایمان مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچی اس دن جب 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یعنی احد کے دن، فباذن اللہ، یہ جو تکلیف پہنچی اللہ کے حکم سے پہنچی، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ جان لے ایمان والوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ جان لے منافقوں کو۔ فرمایا جب آزمائشیں آتی ہیں، جب حالات آتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلص اور منافق ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لفظی معنی یہاں پہ یہ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان لے ایمان والوں۔ مرادی معنی یہاں پہ یہ ہے تاکہ ظاہر کر دے۔ بھئی اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو یہ حالات نہ بھی آتے تو اللہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ ان حالات کے بعد پہچان ہو گئی، واضح ہو گیا کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ وکیل لہم، اب آگے منافقین کی تھوڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کہا گیا ان کے لیے تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو، او ادفعوا، یا کم از کم دفاع تو کرو۔ ایک ہے دفاعی قتال اور ایک ہے اقدامی قتال۔ بعض دفعہ اقدام بھی ہوا مسلمانوں کی طرف سے، جب کسی کفر کے جتھے کو شکست دینا اور توڑنا مقصود ہو تو پھر اقدام بھی ہوا۔ جیسا کہ تبوک کے سفر میں آپ دیکھیں نا کہ مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ روم کے بادشاہ مسلمانوں کے خلاف فوج تیار کر رہے ہیں۔ ابھی وہ اطلاع اتنی ملی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کرتے رہیں تیاری، ہم خود ہی چل کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے حملہ تو نہیں کیا تھا، ابھی وہ تیاری میں تھے تو مسلمانوں نے پہلے اقدام کیا۔ اور ایسے ہی جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس وقت اہل مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہوا یوں تھا، مسلمانوں کا ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ مسلمانوں کے وہ حریف تھے، مسلمانوں کے دوست تھے، بنو خزاعہ، ان کے چند آدمیوں کو اہل مکہ نے مارا تھا، بنو بکر نے مارا اور اہل مکہ نے ساتھ تعاون کیا۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو کبھی کبھی اقدام ہوتا ہے اور کبھی کبھی دفاع ہوتا ہے، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پہ
مسلمان تو مدینہ کے اندر ہے اور کفار ہر طرف سے لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے، تو اس وقت دفاع کرنا تھا۔ تو فرمایا منافقین کی حالت یہ ہے، اگر ان کو کہا جائے تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، او اللہ کی راہ میں قتال کرو، او ادفعوا یا کیا کرو، دفاع کرو، آگے جواب میں کہتے ہیں قالوا لو نعلم قتالا، اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے نا تو لتبعناکم، ضرور تمہاری اتباع کرتے، مسئلہ یہ کہ سانو طریقہ نہیں آنا، سانو کہ جی طریقہ نہیں آنا، اس واسطے ہم ذرا پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت۔ منافق ہوتا ہی ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کفر کی جانب کبھی ایمان کی جانب، ڈاما ڈول ہوتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منافق تھا کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اس دن جس دن یہ باتیں کر رہے تھے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کر رہے تھے، یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے، زبان سے لمبے لمبے دعوے کرے اور زبان کے ساتھ ایسے یا رسول اللہ ہم آپ پہ فدا۔ سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا نا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب منافق آتے اور آ کر کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو تو رسول مانتے بلکہ ہم گواہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، یہ تو میں اللہ جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں، یہ اوپر اوپر سے آپ کو رسول مانتے ہیں، دل سے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے سامنے میں ہاں جی واہ جی ماشاء اللہ جی کیا حال ہے جی خیریت ہے جی واہ جی، بس یہ آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے جی، اور اندر سے کیا ہوتا ہے، اندر سے کہتا ہے کہ موقع ملے، جیسے کہ ہم اسی صورت میں پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ عزوا علیکم الانامل من الغیظ، غصے کے ساتھ پور کاٹتے ہیں، کیوں کہتے ہیں موقع ملے تو میں چھوڑوں نہیں ان کو، ایسے کھا جاؤں، لیکن اوپر اوپر سے بڑے سلام۔ یہ منافقین کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منہوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں موجود نہیں ہوتی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تو جانتا ہے نا جو وہ چھپاتے ہیں، دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی نظر تو دل پہ ہوتی، اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں، زبان کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور اس سے زیادہ دل کا درست ہونا ضروری ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار بھی ضروری ہے اور دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ بالکل یہ بھی نہیں جیسے ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں او جی تانوں نہیں پتہ، میں دل دا بڑا ٹھیک ہے، دل دا بالکل آپ ٹھیک ہیں لیکن کچھ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے صرف دل نہیں، زبان بھی ضروری ہے اور صرف زبان نہیں، دل اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ اعلم بما یکتمون الذین قالوا لاخوانہم، منافقین ہی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وہ منافق جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے وقعدوا، اور خود گھروں میں بیٹھے تھے، مسلمان جو جہاد پہ نکلے ان سے منافق کہہ رہے تھے، خود تو گئے کوئی نہیں اور گھروں میں بیٹھے رہے، ان سے کہہ رہے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو نہ قتل ہوتے، ساڑی طرح گھر بیٹھے رہتے بالکل آرام سے بچ جاتے۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، دور کرو اپنی جان سے موت کو اگر سچے ہو تو۔ ٹھیک ہے گھروں میں بیٹھے نا، کبھی مرنا نہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو موت سے بچا کے رکھنا۔ بھائی جب اللہ کا امر آئے گا تم گھر کے اندر ہوگے تو موت وہیں آ کر تمہیں دبوچ لے گی، موت سے نہ کوئی گھر میں بیٹھا ہوا بچا ہے نہ کوئی میدان میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے سپہ سالار تھے جی، فوجوں کی فوجیں الٹ کر رکھ دیا کرتے تھے اور اسلام کا ایک بہت بڑا کمانڈر، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں اسلام سے پہلے کفار کی طرف سے بہت بڑی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مکے والے لوگ منافق نہیں تھے، وہ کافر تھے
تو ادھر کفر پہ پکے تھے، اور جب ایمان قبول کر لیا تو پھر اسلام کے سپاہی بن گئے، لیکن جنگوں میں شریک ہیں، لیکن موت جو آئی تو بستر پر آئی۔ اور خالد بن ولید نے کہا دنیا کے بزدل لوگوں کو میرا یہ پیغام سنا دیجیے کہ اگر موت میدان میں آتی اور میدان میں جانے سے موت آتی تو آج خالد بن ولید جیسا کمانڈر بستر پہ جان نہ دیتا بلکہ میدان کے اندر مارا جاتا۔ معلوم ہوا جہاں جس کی موت اللہ نے لکھی ہے اس نے وہیں پر ہی آنی ہے۔ اس لیے فرمایا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اپنی جان سے موت کو دور کرو اگر سچے ہو تو، موت سے کسی کو چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے۔ 63 سال کے بعد جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کون ہے جو دنیا میں ہمیشہ رہے؟ موت نے بہر صورت آنا ہے، چاہے بندہ جہاں بھی ہو۔ اللہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اولما اصابتکم مصیبہ، آیا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، یقیناً تم نے پہنچائی اس کے 2 مثل، قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا، قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچی 2 جماعتوں کے ملنے کے دن، یعنی غزوہ احد کے دن، فبإذن اللہ، پس وہ اللہ کے حکم سے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ جان لے یعنی ظاہر کر دے ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لے یعنی ظاہر کرے ان لوگوں کو جو منافق ہیں، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان کے لیے، تَعَالَوْا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا، یا دفاع کرو، قالوا، تو انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہم لڑنا جانتے، لاتبعناکم، تو ہم ضرور اتباع کرتے تمہاری، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر کے لیے اس دن زیادہ قریب تھے ان کے بنسبت ایمان کے، یقولون، کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، کاش کہ وہ اطاعت کرتے ہماری تو نہ قتل کیے جاتے، قل، آپ فرما دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، پس دور کرو اپنے نفسوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ واخر